بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا سفر چل رہا ہے خود سے خدا تک کا۔ اپنے اس سفر میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو پرہیز کرتے ہیں۔ پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ اس کے اندر مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے سامنے ایک چیز نکل کر آئی، ریاکاری۔ ریاکاری کے ایک مطلب اور ایک معنی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کیا کہ دکھاوا۔ کوئی چیز، کوئی کام اس مقصد سے کرنا کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، کوئی کام اس نیت سے کرنا کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ مجھے نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ اس چیز کو ہم دکھاوا کہتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث پاک نظر سے گزری، آقا کریم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 16885، 16885۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ خواتین و حضرات، من صلی یرائی فقد اشرکا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے مرشد کریم سے، بابا جی حضور سے سوال کیا کہ یہ دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عبادت جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور عنصر شامل ہو جائے وہ دکھاوے کی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہماری عبادت کا واحد مقصد و محور ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ آپ یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے کہ یہاں پہ اس بات کو نہیں کہا جا رہا کہ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز وہ دوبارہ پڑھے، بلکہ ڈائریکٹ میرے آقا نے فرمایا فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ نماز دکھاوے کی کیسے ہوگی؟ آقا کریم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے اس لیے سجدے کو لمبا کیا کہ کوئی سامنے والا دیکھ رہا ہے تو وہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کرنا ہے 5 سیکنڈ کا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں یا مسجد میں کوئی آیا ہے تو میں نے سجدہ کر لیا 6 سیکنڈ کا۔ جو 1 سیکنڈ میں نے زیادہ سجدہ کیا صرف اس نیت کے ساتھ کہ وہ سامنے والا جو آیا ہے اس کو دکھانا ہے، ابھی صرف 1 سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں میں، تو آقا نے فرمایا کہ فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ اور شرک، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی دے سکتا ہے، شرک کی معافی اس نے نہیں دینی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے سجدے، ہر چیز صرف یہ 1 سیکنڈ آپ کا ضائع کر سکتا ہے؟ کہ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، تہجد گزار رہے ہیں، نوافل کی کثرت رکھیں، ایک لمحہ بھی آپ کے اندر، آپ کی عبادت میں یہ دکھاوے کا عنصر شامل ہو گیا تو میرے آقا نے فرما دیا کہ وہ شرک کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کر رہا ہے یا یہ شرک ہے، کر چکا ہے مطلب وہ اس مقام سے گزر چکا ہے، وہ آلریڈی یہ کام کر چکا ہے، وہ مشرک ہو چکا ہے۔ کیا دکھاوا؟ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہم دل کو خود
دماغ کے تھرو، دماغ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمارا مقصد کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جس ایریا میں کام کر رہا ہوں، یا اگر میں ملازمت پیشہ ہوں تو میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، یا اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں جس مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو تو میرے ساتھ والے کولیگ یا میرے ہمسائے کاروبار کرنے والے یا میرے ساتھی مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ذرہ برابر چیز اگر دل میں ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، ہماری یہ نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، کسی کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہاں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ شروع کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے عمل میں سے دکھاوے کی بو آ رہی ہوگی، اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بظاہر میرے سامنے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، میں اس کے ساتھ دکھاوا کر رہا ہوں، اندر سے میں کچھ اور ہوں، باہر سے میں کچھ اور ہوں، اس کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، یہ اور معاملہ ہے۔ لیکن ایک اور پہلو آپ کے جو ہے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ ریاکاری میں بندے کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن جب میں یہی کام کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں بھی دینی شروع کر دوں گا کہ نہیں، میری یہ نیت نہیں ہے، لیکن میرے عمل میں سے اس چیز کی بو آ رہی ہے، تو پھر میں یہ اللہ کے سامنے دکھاوا کر رہا ہوں، کسی عام بندے کے سامنے نہیں کر رہا۔ عام بندے کے سامنے ریاکاری والی نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ فقط اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ ریاکاری کر رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس پہلو کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم تعداد میں پڑ گئے، ہم گنتی میں پڑ گئے، ہم کثرت میں پڑ گئے، ہم نے لمبی لمبی تسبیحاں پکڑ لی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تسبیحاں پکڑ لی ہیں، سامنے والا دیکھ رہا ہے، دیکھے ہم نے تسبیح کیوں پکڑی ہوئی ہے۔ ہم بے شک اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں، وہ رات بہت جو ہے اپنا صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے تہجد کے وقت، اس لیے طبیعت بھاری رہتی ہے، آج کل نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دکھاوا نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تسبیحاں پکڑ لی، ہم نے گنتیاں جو شروع کر دی، اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ رقم فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے نیت کے علاوہ ہر چیز ٹھیک کر لی، ہماری نیت خراب کی خراب رہی۔ ہم نے 10 دفعہ وضو کر لیا، ہم نے 10 دفعہ دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے، ہم نے 10 دفعہ پاک جائے نماز بچھا لیا، 10 دفعہ ہم نے جگہ زمین صاف کر لی، اپنے آپ کو صاف کر لیا، لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، تو اس صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی نیت کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کہا گیا جو ہے وہ 1000 سال کی دکھاوے والی عبادت سے بہتر ہے۔ اس عبادت کی وجہ سے، دکھاوے کی عبادت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو جنت جانے سے یا اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ کے اوپر شرک کی حد لگ رہی ہے، آپ مشرک، میرے آقا کریم کے فرمان کے مطابق آپ مشرک ہو چکے ہیں اگر آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں ذرا برابر بھی دکھاوا آ گیا۔ تو ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری دنیا اچھی فرما دے، لیکن وہی نماز ہمیں الٹا مشرک کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے، کافر کر رہی ہے۔
اس جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں جس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ جو ہم باتیں زبان سے کہہ رہے ہیں، عقل سے کہہ رہے ہیں، ہمارے عمل میں، ہمارے دل میں وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر 0.0001% بھی کہیں یہاں دکھاوا اگر چھپا ہوا پڑا ہے تو یقین کریں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ ضائع ہے، اس میں سب کو آگ لگا دینی ہے، سب کچھ جل کے راکھ ہو جانا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔